بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام ناظرین بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ تمام ناظرین کو محمد طارق وائس چینل میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، اگر ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کو کس نے تعمیر کروایا تھا، اور یہودی بیت المقدس کو کیوں گرانا چاہتے ہیں، اور اس کی جگہ 3 ٹیمپل کیوں بنانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے تاکہ آپ کو یہودی لعنتوں کے ذہنوں کا اور ان کی چالوں کا مکمل طور پر پتہ چل سکے۔ اور یہودی یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ بیت المقدس کی جگہ پہلے ان کا ہیکل سلیمانی ہوا کرتا تھا، اس میں کتنی سچائی ہے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے بیت المقدس کی تعمیر کا کام حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کیا تھا، مگر صرف ایک آدمی کے قد کے برابر اس کی بنیادیں اٹھ نہیں پائی تھیں کہ آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام آپ علیہ السلام کے جانشین مقرر ہوئے، تو آپ علیہ السلام کو اس کی تعمیر کی تکمیل کی فکر ہوئی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے جنات اور شیاطین کو جمع کیا اور ان کو کام تقسیم کر دیے۔ ہر جماعت کو اس کام کے لیے خاص کیا گیا جس کو وہ اچھی طرح سے کر سکتے تھے۔ چنانچہ جنات اور شیاطین کو سنگ مرمر جمع کرنے کے لیے تعینات کر دیا، اور شہر کے بارے میں حکم دیا کہ شہر کو سنگ مرمر اور بڑے چکور پتھروں سے تعمیر کیا جائے، اور اس میں بڑی آبادیاں رکھی جائیں، اور ہر آدمی میں ایک ایک خاندان لے۔ چنانچہ جب شہر تعمیر ہو گیا تو بیت المقدس کی تعمیر کا حکم دیا۔ چنانچہ اس کام کے لیے بھی جنات کی اس کے بعد جماعتوں کو کانوں سے سونا چاندی اور یاقوت نکالنے کے لیے تعینات کیا، اور ایک جماعت کو سمندر سے موتی نکالنے پر مقرر کیا، اور ایک جماعت کو سنگ مرمر نکالنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ایک جماعت کو مشک و عنبر اور دیگر خوشبوؤں کی تمام اشیاء کے حصول کے لیے روانہ کیا۔ چنانچہ جب یہ تمام چیزیں اس قدر جمع ہو گئیں کہ ان کی تعداد صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اس کے بعد دیگر کاریگروں نے تراش کر تختیاں بنائیں، یاقوت اور موتیوں میں سراخ کیے اور جواہرات درست کریں۔ چنانچہ جب یہ کام اکمل ہو گیا تو مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ اس کی دیواریں سفید زرد اور سنگ مرمر سے بنائی گئیں، اور اس کے ستون بلور کے رکھے گئے، اور اس کی چھت قیمتی جواہرات کی تختیوں سے سجائی گئی۔ چھتوں، دیواروں اور ستونوں میں مروریت، یاقوت اور دیگر قسم کے یاقوت جوڑ دیے گئے۔ مسجد کے سینج یعنی فرش میں فروزہ کی تختیاں نصب کر دی گئیں۔ چنانچہ جب یہ مسجد مکمل ہو گئی تو دنیا کی کوئی بھی عمارت اس کی خوبصورتی اور چمک دمک کو نہیں پہنچتی تھی۔ اس رات کو وہ 14ویں کی چاند کی طرح جگمگاتی تھی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان نے علماء بنی اسرائیل کو جمع فرمایا اور اس کے سامنے تقریر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ مسجد خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تعمیر کرائی ہے۔ اس کے لیے جنوں میں سے جو بھی کام کی نافرمانی کرتا تو وہ فرشتہ اس کو کوڑے سے مارتا جس سے وہ جل جاتا تھا۔ اور مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ایک پانی کا چشمہ پیدا کر دیا تھا جو 3 دن اور 3 رات برابر پانی کی طرح بہتا رہتا تھا، اور یہ چشمہ ملک یمن میں تھا۔ چنانچہ اس چشمے سے جتنا تعمیر ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے نکالا تھا، اسی کی بدولت آج تک تعمیر سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اور ناظرین محترم، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس وقت مسجد اقصی کی تعمیر بھی مکمل ہونے والی تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ گھر میں وفات پا گیا اور جنوں کو پتہ چل گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے ہیں تو انہوں نے تعمیر کا کام بند کر دینا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس طرح کیا کہ جنوں کو اپنے لیے ایک مال بنانے کا حکم دیا۔ جب وہ مال تیار ہو گیا تو آپ علیہ السلام اس میں خفیہ طور پر آرام کرنے کی غرض سے تشریف لے گئے، لیکن ایک نوجوان شخص وہاں آپ کے پاس پہنچ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تم بلا اجازت یہاں کیسے آ گئے ہو؟ اس نوجوان نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا کس نے اجازت دی؟ اس نوجوان نے جواب دیا کہ اس مال کا جو مالک ہے اس نے مجھ کو اجازت دی۔ اس جواب سے آپ سمجھ گئے کہ یہ ملک الموت ہیں اور میری روح قبض کرنے آئے ہیں۔ چنانچہ بیت المقدس کی تعمیر کا کام چل رہا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے اپنے عصا مبارک پر ٹیک لگائی اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی تعمیر جنوں سے پوری فرما۔ اس کے بعد ملک الموت نے آپ علیہ السلام کی روح قبض فرما لی۔ چنانچہ جنات یہی سمجھتے رہے کہ آپ علیہ السلام زندہ ہیں۔ چنانچہ جب بیت المقدس بن کر تیار ہو گیا تو آپ علیہ السلام کے عصا میں
گھن کا ایک کیڑا پیدا ہو گیا اور اس کیڑے نے آپ علیہ السلام کے عصا کو کھا کر کھوکھلا کر دیا، لہٰذا وہ ٹوٹ گیا اور ساتھ ہی آپ علیہ السلام بھی زمین پر تشریف لے گئے۔ اس وقت جنوں کو پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام کی وفات اس سے بہت پہلے ہو چکی تھی، آپ علیہ السلام کا جسم بلا روح کھڑا رہا، لہذا جن آپس میں کہنے لگے کہ اگر ہم کو غیب کا علم ہوتا تو ہم اس ذلت کے عذاب میں کیوں مبتلا رہتے، یعنی بیماری کا کام نہ کرتے، کیونکہ اس سے پہلے جنات یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ان کو غیب کا علم ہے، جس طرح کہ آج کے دور میں بھی کالے علم کے عامل کہتے ہیں کہ جنوں کو غیب کا علم ہوتا ہے اور وہ ان سے پوچھ کر بتا دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ملک الموت نے آپ علیہ السلام کو اطلاع دی تھی کہ آپ علیہ السلام کی موت میں ایک گھڑی باقی ہے۔ اس پر آپ علیہ السلام نے جنوں کو طلب فرمایا اور ان سے محل تعمیر کروایا۔ جب وہ تیار ہو گیا تو آپ علیہ السلام لاٹھی کے سہارے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور اسی حالت میں آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ جنوں کا دستور تھا کہ وہ آپ علیہ السلام کی محراب کے گرد جمع ہو جاتے، مگر کسی کو یہ مجال نہ ہوتی کہ نماز پڑھتے ہوئے وہ آپ علیہ السلام کو دیکھ سکتے، کیونکہ جیسے کوئی جن آپ علیہ السلام کی طرف دیکھتا تو فوراً جل جاتا تھا۔ اتفاق سے ایک جن آپ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو اس کو آپ علیہ السلام کے بولنے یا پڑھنے کی کوئی آواز سنائی نہیں دی، وہ چلا گیا اور واپسی پر آپ علیہ السلام کو سلام کیا، مگر سلام کا جواب بھی نہیں سنا۔ تو اس نے غور سے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کا جسد بے روح ہے، یعنی آپ علیہ السلام وصال فرما چکے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے عصا مبارک کو گہنے کہا کر کھوکھلا کر دیا تھا اور آپ علیہ السلام عصا کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے زمین پر تشریف لے آئے۔ چنانچہ جنات کو جب اس چیز کا علم ہوا تو وہ آپس میں پچھتاوا کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اگر ہم کو غیب کا علم ہوتا تو ہم اس میں کیوں مبتلا ہوتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر مبارک وفات کے وقت 53 سال تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا عصا مبارک خروب کی لکڑی کا تھا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جس جگہ نماز پڑھا کرتے تھے وہاں درخت تھا، چنانچہ آپ اس درخت سے سوال کیا کرتے تھے کہ تیرا نام کیا ہے اور تو کس چیز میں کام آتا ہے؟ درخت جواب دیتا کہ میرا فلاں نام ہے اور میں فلاں کام میں کام آتا ہوں۔ چنانچہ اگر وہ درخت کسی بیماری کی دوا ہوتا تو آپ علیہ السلام اس کی قلم بند کر دیتے، اور اگر کوئی پھلدار درخت ہوتا تو آپ علیہ السلام اس کو دوسری جگہ لگوا دیتے۔ حسب معمول ایک دن آپ علیہ السلام نے ایک درخت دیکھا اور اس سے دریافت کیا تیرا نام کیا ہے اور کس چیز کے لیے کام آتا ہے؟ درخت نے جواب میں کہا کہ مجھے خروب کہتے ہیں اور میں اس ملک کو برباد اور ہلاک کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ چنانچہ درخت کے اس جواب سے آپ علیہ السلام نے اندازہ کر لیا کہ رب کریم سے میری ملاقات کا وقت آن پہنچا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے اللہ، میری موت کو جنات پر مخفی کرنا تاکہ انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے اور بیت المقدس کی تعمیر کا کام بھی بدستور چلتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے سلیمان علیہ السلام، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری موت کا علم جنات کو نہ ہو تو خروب کے درخت کا ایک عصا بناؤ اور اس پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور اسی حالت میں اپنے رب سے جا ملے، اور جنات کو جو کام آپ علیہ السلام نے سپرد کیا تھا وہ بھی بدستور چلتا رہا۔ جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ جنات کو آپ علیہ السلام کی موت کا علم اس وقت ہوا جب گھن نے اس عصا کو کھا لیا جس پر آپ علیہ السلام ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور وہ عصا ٹوٹ گیا اور آپ علیہ السلام زمین پر تشریف لائے۔ تب جنات پچھتا کر کہنے لگے کہ اگر ہم کو غیب کا علم ہوتا تو ہم کیوں ایک مدت تک اس کے عذاب کو برداشت کرتے، بلکہ جس وقت آپ علیہ السلام کی روح قبض کی گئی اسی وقت یہ کام چھوڑ دیتے، کیونکہ جب تک حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کے پاس کھڑے رہتے تھے تو وہ جنات کام کرتے رہتے تھے، اور جب بھی حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں سے چلے جاتے تو جنات کام چھوڑ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اور ناظرین محترم، تاریخ کے اندر آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی بنیاد اس طرح رکھی تھی کہ اس کے 3 ہی حصے بنائے گئے تھے۔ سب سے پہلے حصے میں عام لوگ عبادت کیا کرتے تھے، اور اس سے اگلے حصے میں علماء کرام، اور اس سے اگلے حصے میں یعنی آخری حصے میں خاص لوگ ہی جایا کرتے تھے کہ جہاں پر
تابوت سکینہ رکھا ہوا تھا، اور اس وقت اس ساری جگہ کو مسجد اقصیٰ بھی کہا جاتا تھا اور ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا تھا۔ مسجد اقصیٰ اور ہیکل سلیمانی ایک ہی چیز کے نام ہیں، یہ الگ الگ نہیں، لیکن ہیکل سلیمانی ابتدائی حصہ تھا۔ چنانچہ اللہ نے بنی اسرائیل کی طرف یعنی یہودیوں کی طرف بہت سارے پیغمبر مبعوث کیے جو ان کو صراط مستقیم کی تلقین کرتے رہے، لیکن یہ قوم حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد گمراہ ہو گئی اور بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام وفات کے وقت ان کو نصیحت کی تھی کہ تم لوگ میرے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے رب کی عبادت کرنا اور صراط مستقیم پر قائم رہنا، شرک نہ کرنا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد ان لوگوں نے دوبارہ سے بت پرستی شروع کر دی اور صراط مستقیم سے ہٹ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر فرعون کو مسلط کر دیا، جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو نجات دلائی۔ لیکن یہی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی خلاف ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ وہ بیت المقدس میں داخل ہوں اور جہاد کریں اور اس ملک کو فتح کریں، تو اس قوم نے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جائیں اور جا کر جہاد کریں، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہیں، جب وہ ملک فتح ہو جائے گا تب ہم اس میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ اس جرم کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال تک اس زہر زمین کو ان پر حرام کر دیا، اور یہ 40 سال تک میدان طے میں، اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسلسل نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بخت نصر کو مسلط کر دیا۔ چنانچہ بخت نصر نے ان کے ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر دیا، لیکن مسجد اقصیٰ کو نہیں گرایا تھا، بلکہ اس نے ہیکل سلیمانی کو، جو کہ مسجد اقصیٰ سے اگلا حصہ تھا، مسجد اقصیٰ سب سے آخر میں واقع ہے، اسے جو اگلا حصہ تھا اس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا تھا، اور یہودیوں کا قتل عام کیا اور بعض کو اپنے ساتھ قیدی بنا کر لے گیا۔ پھر وہاں پر ذلت خواری کی زندگی گزارنے کے بعد ایک طویل عرصے کے بعد اس قوم کو وہاں سے نجات ملی اور ان کو کہا گیا کہ آپ آزاد ہیں، چنانچہ آپ بیت المقدس میں جا کر ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کریں۔ چنانچہ یہ قوم دوبارہ پھر بیت المقدس آئی اور انہوں نے آ کر ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبارک کیا تو یہ کمینی قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کے لیے تیار ہو گئے، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کے لیے ایک مہم چلائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مہم کو ناکام بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور ان کی بجائے ان میں سے ایک آدمی کو صلیب پر چڑھا دیا، اور اس جرم کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے پھر سے ان پر ٹائٹس کو مسلط کر دیا۔ چنانچہ ٹائٹس بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوا، اس نے یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اس نے دوبارہ سے ان کے ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر دیا۔ چنانچہ آج کے دور میں ہیکل سلیمانی کی صرف ایک دیوار ہی رہ گئی ہے جس کے پاس یہودی جا کر گریہ زاری کرتے ہیں اور اپنے جھوٹے مسیح دجال کو پکارتے ہیں کہ وہ آئے اور وہ اس کے ساتھ مل کر جنگ کریں اور تمام دنیا پر اپنی حکمرانی قائم کریں اور مسجد اقصیٰ کو گرا کر یہاں پر اپنا ثالث ٹیمپل تعمیر کریں۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ مسجد اقصیٰ کی جگہ ان کا ہیکل سلیمانی تھا، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ مسجد اقصیٰ جن کی تو ہے اس کو کسی نے شہید نہیں کیا تھا، بلکہ مسجد اقصیٰ سے اگلی طرف جو ہیکل سلیمانی تھا اسی کو تباہ کیا گیا تھا، اور یہودی اپنی اس دعوے میں جھوٹے ہیں اور وہ مسجد اقصیٰ کو اس لیے بھی گرانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کے نیچے تابوت سکینہ موجود ہے، چنانچہ وہ تابوت سکینہ کو حاصل کرنے کے لیے بھی مسجد اقصیٰ کو گرانا چاہتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، یہ کتنی بھی تدبیریں کر لیں، غالب حکمت اور غالب تدبیر میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے جب مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر یہودی کو نیست و نابود کریں گے اور بیت المقدس کو فتح کر لیں گے اور تمام یہودیوں کو جہنم حاصل کر دیا جائے گا اور اس دنیا کو یہودیوں کے گن سے پاک کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیت المقدس کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے اور تمام امت محمدیہ میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے اور انہیں یکجا ہو کر یہود و نصارہ کے خلاف جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔